آپ نے آج سے 2 دن پہلے ہماری ہی ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر یہ خبر بریک کی تھی، جس کے حوالے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے بھی ایک چھاپ لگا دی گئی ہے، تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایسا واقعی ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو کیا یہ کوئی حل ہے؟ 2 ایٹامک پاور کا آمنے سامنے آنا کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مارو، کہا جاتا ہے کہ جب فرسٹریشن میں اور ڈیسپریشن میں آپ فیصلے کرتے ہیں تو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ جھوٹا سچا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ کہ جب ساری دنیا جان چکی کہ پہلگام میں کیا ہوا، بقول آپ کے کہ جی 4 دہشت گرد آئے تھے جنہوں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جی 600 اپنا کیا کہتے ہیں 400 کلومیٹر ہمارا لائن آف کنٹرول ہے۔ آپ الزام پاکستان پہ دے رہے ہیں، کیا وہ یہاں سے آ کے حملے کر کے مار کے واپس چلے گئے؟ ساری دنیا آپ سے سوال پوچھ رہی ہے، سیکیورٹی لیبس ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیا ہے؟ پھر مارو کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، اور پھر آپ نے دیکھا بار بار لوگ سوال کر رہے ہیں، نیو یارک ٹائم والا بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ 2:50 پہ واقعہ، 2:30 پہ واقعہ ہوتا ہے، 2:35 پہ وہ جو 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھانہ ہے، وہاں پہ جانا بھی آسان نہیں، وہاں پہ FIR بھی درج ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے نا، ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ مارو سچویشن تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی کہتے ہیں میں آپ کو خبر بھی دوں گا آج کے آپ کے پروگرام میں، وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ تھی ان کی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی کس طریقے سے سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ 3 پلان تھے، سرجیکل اسٹرائک، کائنیٹک آپریشن اور دہشت گردی کروانا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک بھرپور طریقے سے دہشت گردی کا حملہ کرواتے ہیں۔ کل رات کو انہوں نے 100 لوگوں کو بھیجا، دہشت گردوں کو 70 کو واصل جہنم قرار دیا گیا، بھیج دیا گیا جہنم میں، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اندر ہمارے بہادر فوجیوں نے ان کو اندر گھیر کے مارا ہے، اور ایک بڑا سٹرونگ میسج افغان طالبان کو بھی دے دیا کہ دیکھیں آپ ہم سے جنگ نہیں کر سکتے، آپ بھائی ہیں، ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں، یہ مت کریں آپ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جس جگہ چلے ہوئے ہیں، پیسہ چلا ہوا ہے ہندوستان کا بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کا، تو یہی کام کریں گے۔ اب 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی، اب ان کو فیس سیونگ چاہیے۔ میں آپ کو خبر دوں مارو کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ویسٹرن سفارتکار ہیں وہ پاکستان کو کنوے کر رہے ہیں کہ جی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا کیس نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو فیس سیونگ چاہیے۔ تو آپ اس طرح کیجئے کہ کوئی چھوٹا موٹا، ہم دیکھتے ہیں لفظ یوز کیا گیا ہے، کوئی کھیت، کوئی فیلڈ میں جا کے کوئی میزائل مارے گا جس کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور ان کی جس کو کہتے ہیں فیس سیونگ ہو جائے گی، وہ چلے جائیں گے۔ آگے سے جواب دیا کوٹ ان کوٹ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے جو گیا، وی کین ناٹ افورڈ ناٹ ٹو ریئیکٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، تو نتیجتاً اس محاذ سے بھی یہ بھاگ گئے۔ پھر بڑی امبیرسمنٹ معروف ان سے یہ ہوتی ہے کہ ابھی رشیا، چائنا، سعودی عرب، UAE، آذربائیجان، ان ساروں نے کہا ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک بہت اچھی آپ کو آفر ہے، بجائے نعرہ بازی کرنے کے، جھوٹ بولنے کے، نیریٹو بیان کرنے کے، آپ اس طرح کریں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کا حصہ بن جائیں، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ الزام تراشی سے پہلے یہ کر لیں۔ اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سفارتکاری کے میدان میں بھی ان کے مار پڑ رہی، اور تو ٹرمپ پہ جس پہ تکیہ تھا انہوں نے کیا کہہ دیا، وہ غلطی سے کہا یا جان بوجھ کے کہا کہ جی یہ 1,500 سال پرانا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہی کہا کہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔